ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میاں صاحب آپ سے کوشچن کیا تھا کہ نئی وجہ سے وہ اگریسو ہوگی, مذاکرات کی کیوں کر ممکن ہو. ابھی انہوں نے انکار کر دیا نا, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, میں نے اپنی انٹرو میں کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, بعد میں پھر ایران کی طرف سے آگے ہم مذاکرات نہیں کریں گے, تو یہ مس کیلکولیشن ہو گئی. مس کیلکولیشن تو ہے, دیکھیں ان کی کیلکولیشن بلکہ اس کے برعکس یہ تھی کہ ہم تو رینڈ سیک کر دیں گے اور لمحوں میں اپنے فیصلے اپنی مرضی کے لے لیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے, نیگوسیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو جب ایرانی قوم نے, ایرانی پاسداران نے, ایران کی فوج نے, ایران کی قیادت سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر نے آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریزسٹ کیا, اور جس کے لیے وہ محنت بھی کر رہے تھے بڑی دیر سے, کیونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی اور آئیڈیالوجی میں ان کے ایک عسکریت کا بھی عنصر شامل تھا, اور وہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں اگر ایک جائز طریقے سے ایک محدود انداز سے عسکریت کا سسٹم چلایا جائے تو فوجوں کو مضبوط کیا جائے, اپنے میزائل سسٹم کو بہتر کیا جائے, تو کوئی ملک یہ جسارت نہیں کرے گا کہ آپ کو رینڈ سے کریں. وہ ایک انفارچونیٹ سچویشن یہ ہوئی کہ وہ اب ایسے موقع پہ ایٹم کا پروگرام کر رہے تھے گزشتہ کچھ 2-3 دہائیوں کے اندر اور اب تک جو جاری تھا, بلکہ پچھلی مرتبہ تو وہ کلیئر ہو گیا تھا کچھ نہیں ہے. تو وہ جس موقع پہ اس وقت امریکہ اور دیگر اس طرح کی بڑی پاورز باقاعدہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے کسی کو اب اجازت نہیں دینی. دیکھیں نا, اگر اس وقت پاکستان بھی بنا رہا ہوتا نا ایٹمی پروگرام اپنا چلا رہا ہوتا, یعنی اس وقت پروسیس میں ہوتا, اب تو الحمدللہ نا ہمارا کمپلیٹ ہو کے بالکل محفوظ ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ اب اس کا نہ ڈسمینٹل ہوتا ہے الحمدللہ, نہ کوئی لے جا سکتا ہے, نہ کچھ اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں. اس لیے انہوں نے دوسرا یہ کہ ہماری کچھ تقریباً تمام حکومتیں سیاسی و غیر سیاسی جمہوری فوجی انہوں نے ایک اس چیز میں کمیٹڈ رہے اور ایک ایسا یکساں پیٹرن اختیار کیا, ایسا یکساں رد عمل دیا اور ایسا یکساں طریقے سے ہینڈل کیا, تھوڑا سا چالاکی سے ہوشیاری سے امریکہ کو یا اس طرح کی مخالف قوتوں کو, کہ ہمارا پروگرام بڑھتا ہی گیا. اگر ذوالفقار علی بھٹو پروگرام لانچ کرتے ہیں, ضیاء الحق جو ہیں ان کے مخالف ہو کے بھی اس کو مزید ترقی دیتے ہیں, امریکہ سے آواز آتی ہے, اس کے باوجود وہاں پہ ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے, ہم ان سے کوئی نہ کوئی پھر مراد لے کے آگے بڑھتے ہیں. پھر جا کے محترمہ آتی ہیں, محترمہ جو ہے وہ باقاعدہ میزائل کا پروگرام بہت آگے لے جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا قدرت کی طرف سے ایک ایسا سسٹم چلتا رہا کہ ہمارے من حیث القوم من حیث لیڈرشپ ہم اس کو لے کے آگے. اب یہ تھا کہ اس وقت ایران کے اندر میرا خیال ہے ایک اور چیز جو ہم اسیس کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جذبات ہیں, ان کے ساتھ محبت کے رشتے ہیں, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپر پاور اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ہمیں للکارا بھی جا رہا ہے اور ساتھ کہتے ہیں پروگرام جو ہے یہ کسی وقت آیا تو پھر ہم چلا بھی دیں گے. یہ لفظ انہوں نے کہا ہو یا نہ ہو, لیکن جب خوف کا عنصر غالب آ جاتا ہے جو اسرائیل پہ تھا, یہ بات نذیر صاحب نے صحیح کہی ہے, اصل میں جو خوف زدہ ہے نا وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو ہم کہتے ہیں جی ناجائز بچہ قائد اعظم نے کہا, لیکن اسرائیل یہ بات صحیح ہے, اسرائیل اس کا سپانسر ہے, اسرائیل صرف اس کا بچہ نہیں ہے امریکہ کا بلکہ سپانسر ہے. مجھے تو ایک سطح پہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ کے کافی حد تک خارجی سطح کے جو فیصلے ہیں وہ بھی شاید اسرائیل نہیں کرتا ہوگا. اس کی جو ساری پالیسی ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے زائونسٹ لابی کی, نیو کونز کی, اور وہ واقعی کافی حد تک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے. بالکل صحیح کہا. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بعد 3-4 نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ایک تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا ہے, لیکن ان سے متعلق یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں تو شاید یہ نہ لگے کہ وراثت آگے چل رہی ہے, تو شاید ان کا نام بیچ میں شامل نہ کیا جائے. پھر حسن خمینی صاحب ہیں, وہ گرینڈ سن ہے خمینی صاحب کے, لیکن ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ماڈریٹ ہیں, اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہیں, تو شاید ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹس ہیں. لیکن پھر محسن عجی جی ہیں, وہ چیف جسٹس ہیں, ان کا نام سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور پھر علی رضا رفیع ہیں, یہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں, اور ڈسکشن میں بھی آ رہا ہے کہ یہ شاید اسٹرانگ رفیع ہیں یا رافی, جو بھی ان کی پروننسیشن کے مطابق ہے. ویسے تو ایران کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے جو کل میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طرح سے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون سا نام سیریسلی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, یا آپ کے نالج کے مطابق گردش کر رہا ہو جو نام زیادہ؟ دیکھیں میں نے اس پہ کو زیادہ بھی غور نہیں کیا, لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ان کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, جو کہ جو سپریم کاؤنسل ہے, ایڈوائزری کاؤنسل ہے, جوڈیشری کے لوگ سارے, وہ پھر پاسداران انقلاب ریولیوشنری گارڈ, یہ وہ پرسنالٹی کو جانشین اور یا نیکسٹ سپریم لیڈر الیکٹ کریں گے جو کہ ہارڈ لائنر ہوگا. یہ یاد رکھیں, ان کو ماڈریٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا, ہارڈ لائنر ہوگا تو وہ
ایرانی لیڈرشپ ایرانی انقلاب کو وہ آگے لے کے چلے گا. اگر کوئی ماڈریٹ آتا ہے اور وہ کمپرومائزنگ قسم کے رول میں چلا جاتا ہے تو ان کا جو اسلامی انقلاب ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا, لوگ مایوس ہو جائیں گے. تو لہذا میرا خیال ہے کہ ہاں جب وہ پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ نارملی اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ماڈریشن ہو, کیونکہ اس نے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی سے روابط بھی رکھنے ہیں, ملاقاتیں بھی کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ جو سپریم لیڈر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بہت اس کی لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی, تو لہذا وہ ہیز ٹو بی جس کو بولتے ہیں نا پرفیکٹ ریلیجیس مین, پرفیکٹ انقلابی ان دا ٹرو سینس. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میں ذرا یہ بات کہہ دوں کہ جی یہ صحیح ہے کہ اسرائیل کلپریٹ سارا یہ زائنسٹ جو ہیں یہ وہی کر رہے ہیں, لیکن اس بات میں وزن ہے. میں آپ اس کو میرا لائٹ ماحول میں کہیں کہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے مجھے بھی کہ یہ جو ایپسٹین فائل کا جو کرائسس آیا ہے امریکہ میں, کس طرح وہ ٹرمپ کے ہاتھ دو کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈائیورژن ہے ٹرمپ کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے, پریشر ہے فرام دا زائنسٹ, فرام دا اسرائیلی کہ جناب اگر آپ نے یہ تمام چیزیں نہ کی جو ہم چاہتے ہیں کہ گو ٹو وار ود ایران, اور ایران کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہے کیونکہ ایران ہمارے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہے, ایران کا نیوکلیر پروگرام, ایران کا میزائل پروگرام, تو جناب پھر وہ بہت کچھ ہم جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیوز میں بڑی طاقت ہوتی ہے, پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے, سنیں جو میں کہہ رہا ہوں ہوتی رہتی ہے پاکستان میں تو خیر جی, اور پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ جناب ویڈیوز بہت ہیں, مناسب وقت ہے ان کو بھی اگر ضرورت پڑی تو ریلیز کیا جائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. بلگیری صاحب میں ایک اور پوائنٹ اب تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہی ہوں, وقت کی قلت ہے, میں چاہ رہی ہوں شارٹلی میرے تینوں مہمان اس پہ اپنا کامنٹ دے دیں. سونیا گاندھی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بھارتی جریدے میں, اور انہوں نے اس میں بڑے مین پوائنٹ جو ہائی لائٹ کیے ہیں کہ بھارت تاریخی طور پہ اسرائیل اور ایران کے درمیان نہایت محتاط توازن قائم رکھتا آیا ہے, لیکن اب مودی نے اسے سیاسی نمائش کی نظر کر دی ہے. یہی نہیں, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اخلاقی بزدلی ہے جسے عالمی فورمز پہ بھارت کی پوزیشن کمزور دکھائی دیتی ہے. یہ بھارت کے اندر مودی کے اگینسٹ آوازیں زیادہ تقویت پکڑ رہی ہے یا مودی کو کمزور کر دیں گی؟ یہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, پرائم منسٹر مودی کی آپ کچھ سال پہلے والی انڈیا کی پالیسی دیکھیں کہ وہ جو چابہار پورٹ تھا وہ اس پہ یہ $400 ملین انہوں نے انویسٹ کرنے تھے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنا, اور بڑے پیمانے پر انڈین جو ہیں وہ ایران میں گئے تھے, اور پھر بعد میں پھر کافیوں کو نکالا بھی گیا جب سے چابہار کا معاملہ بھی ختم کیا, وہ کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا, بیکاز وہ پچھلی سال جنگ میں معلوم ہوا کہ یہ بڑے انڈینز ہیں وہ تو انوالوڈ ہیں اس میں اپنا یہ اسپائنگ میں اور اسرائیل کے فیسیلیٹیشن. تو اب تو میرا خیال ہے ایران اور انڈیا کو تو بھول جائیں, ایران کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ڈیفنس پارٹنرشپ اسرائیل کے ساتھ ہو چکی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس افغانستان میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, یہ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بہت زیادہ اس کا فرق پڑے گا. وہ کانگریس والے شو ڈالتے رہتے ہیں, لیکن اس کا موڈی فرام دا پوائنٹ آف ویو وہ اپنا ایک خاص اس کی وہ بی جے پی اور ہندوتوا والی پالیسی لے کے آگے چل رہا ہے آر ایس ایس والے لوگ, تو وہ اس نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے یہ اپنی وہ انٹیکٹ رکھی ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہو گیا. نذیر حسین صاحب, اسی طرح کے ایران کے دورے کے بغیر پہلے ہندوستانی وزیر اعظم کے طور پہ اسرائیل کا دورہ کر کے مودی نے کئی دہائیوں کی محتاط برابری کو توڑ دیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں مودی کی پاکستان اگینسٹ اسٹریٹجی تو نظر آتی ہے, لیکن ایران جس نے بڑی دفعہ مودی کا ساتھ دیا, مطلب بھارت کا ساتھ دیا ہے, اس کے ساتھ اس نے کیوں اسٹیک پہ لگا دی اسرائیل کے لیے؟ اپنی ایک شراکت داری تھی اسے کہہ لیجئے, ایک تعاون تھا جسے کہہ لیجئے, ایک ہمزائی کی, جو بھی جس بھی الفاظ میں آپ اس کو کہہ لیں. دیکھیں مودی لیڈ کر رہا ہے ہندوتوا گورنمنٹ کو, جو الٹرا رائٹ گورنمنٹ ہے. الٹرا رائٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ہے, اور الٹرا رائٹ مورالس فیشسٹ یہ طالبان بھی ہیں افغانستان کے. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے. اصل بات یہ تھی کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں آئسولیٹڈ تھے پچھلے تقریباً 1 سال سے, اور مودی کو کوئی
जगह नहीं मिल रही थी अपनी आइसोलेशन तोड़ने के लिए। ब्रिक्स मोर और लेस डोमिनेट हो चुका है। जब तक अमेरिका के साथ थे वो मई की हमारा जो हिंदुस्तान से लड़ाई हुई तो अमेरिका भी डिसअपॉइंटेड था इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ना उनमें रिजॉल्व है ना उनमें कैपेसिटी है, तो हिंदुस्तान अमेरिका के लिए यूजलेस है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये दोनों आपस में मिल गए हैं। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये होना ही था। अब हमारे और आपके लिए जो तशवीशनाक बात यह है कि हिंदुस्तान इजराइल को सवाल करेगा अफगानिस्तान में अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। हमें इस पे फोकस करना होगा कि हम इजराइल को और हिंदुस्तान को अपनी प्रेजेंस जो है वो इतनी शोर अप ना करने दें कि कल हमें वही करना पड़े जो ईरान को करना पड़ रहा है इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे लिए यही होगा। बाकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के लिए उतनी बुरी है। 71 कांग्रेस के दौर में हुआ था और उससे पहले जो कुछ पाकिस्तान के पास हाथ किया वो कांग्रेस ने किया था। ये एक लबादा था। उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग थी और जो इस फ़लस्तीन के लीडर्स थे उनको भी बहुत शौक था। वो भी जा जा के हिंदुस्तान की गोद में बैठते थे और आखिर में उसी हिंदुस्तान ने उनको लेट डाउन किया है। अब हिंदुस्तान का कोई रोल फ़लस्तीन में नहीं है। हिंदुस्तान का रोल जहाँ पर है वो इजराइल है और इजराइल के आगे दोस्त हैं जैसे अबू धाबी फॉर एग्जाम्पल UAE है, वहाँ उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये जो सेक्सागोनल मेरे ख्याल में वो कहा उसने कि वो जो बनाएगा एक अलायंस उसमें हिंदुस्तान होगा, इजराइल होंगे, UAE होगा और ग्रीस और साइप्रस होंगे, कोई एक अफ्रीकन कंट्री हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में C क्लास किस्म का एक अलायंस बनेगा और जो चल नहीं पाएगा, मेरा नहीं ख्याल चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं दोबारा, आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कि बड़ा सिंपल है कि आप ये देखें इजराइल की कारस्तानियाँ सारी ठीक हो गया। इजराइल की कारस्तानी है सारी। मैं मियाँ साहब से जानूँ, मियाँ साहब आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है ईरान पे जंग मुसल्लत की गई, एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना था। अच्छा, बार बार ये डिस्कशन थी कि ईरान के बाद अब किस मुल्क पे अटैक किया जाएगा, तो ये आपको नहीं लगता कि मामला शायद उसी तरफ जा रहे हैं? क्या किस सेंस में ले रहे हैं? कम से कम डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमारे अंदर इतनी अलर्टनेस तो होनी चाहिए हर वक्त कि ये चीज़ों को जो कि हमारे बॉर्डर के करीब आ रही हैं और हमारी सरहद पे इतनी आग लगी है, तो फिर कल को हम उसकी आग की लपेट में ना आए। तो मेरा हाल उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी फार फेच साजिश है, अभी तो वो उस जिस आग में खुद को उन्होंने झोंक लिया है, उसके बाद कहाँ जाके आते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जितना ही बल्कि ईरान से बेहतर मुनज़्ज़म है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर भी इंटैक्ट हैं। तो कोई ऐसा हमें कोई ब्रिगेडियर साहब से शॉर्टली जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका लास्ट 30 सेकंड्स है, क्या कहना है इस स्टेटमेंट के हवाले से? आप नजीर साहब शॉर्टली आप बता दें, लास्ट 30 सेकंड्स आपका क्या टेक है? देखिए, मेरा ये टेक है कि आप एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान को उस मेंशन ना करें। हम एक अलग कैटेगरी में हैं। हमारा प्रोग्राम इंडिया स्पेसिफिक है, ये बार बार हम कह चुके हैं, ये दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो गलती से नाम ले दिया किसी ने पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत सॉलिड और बड़ा जिसे कहते हैं कैलिब्रेटेड रिस्पांस था, और वही होना चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय के डिटेल में जाएं कि किसने क्या किया। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए इस हवाले से, स्टेटमेंट देने के हवाले से। बहुत शुक्रिया नजीर हुसैन साहब आपका, मैं सफर रहमान साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।